السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: لوگوں کو میدان محشر کی طرف کون سا فرشتہ لے کر جائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام. سوال: وہ کون سی اذان ہے جس کی ادائیگی کے لیے پوری زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب: بچے کی پیدائش پر جو کان میں اذان دی جاتی ہے. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا. سوال: نابیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے، کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا. یہ دو معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سوال: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں؟ جواب: حضرت جعفر طیار کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہے. سوال: ذوالحجرتین کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالحجرتین ہے. اسلام کی وجہ سے 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالحجرتین کا لقب ملا. سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کی بنیاد ہے، عثمان رضی اللہ عنہ اس کی چھت ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. سوال: واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی تھی؟ جواب: واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی. سوال: اسلام کے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے پرچم بردار حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے. سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس سے غسل دیا تھا؟
जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। सवाल: ईद के मौके पर असा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था, बताएं वो असा किसने हदिया किया था? जवाब: ईद के मौके पर असा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था, वो असा मुबारक शाह हब्स नजाशी ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किस सूरत में सबसे ज़्यादा बार आया है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत बकरा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़्यादा बार आया है। सवाल: कौन सा जानवर अल्लाह पाक की राह में 2 बार कुर्बान हुआ? जवाब: मेंढा वो जानवर है जो अल्लाह पाक की राह में 2 बार कुर्बान हुआ। सवाल: कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था क्योंकि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है? जवाब: कुरान मजीद की सूरतुल हिजर आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है। सवाल: इस्लाम में हज कब फ़र्ज हुआ? जवाब: इस्लाम में हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। सवाल: हजाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? जवाब: हजाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते हैं। सवाल: कुरान मजीद में जहन्नुम की निगरां का क्या नाम है? जवाब: कुरान मजीद में जहन्नुम की निगरां का नाम मालिक है। सवाल: ओहद से क्या मुराद है? जवाब: ओहद से मुराद पहाड़ है। सवाल: गज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब: गज़वा बदर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था। सवाल: कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है।
सवाल, सबसे पहले अरबी में खत किसने लिखा था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अरबी में खत लिखा था। सवाल, मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब, मकड़ी के नाम पर सूरत अनकबूत का नाम दिया गया। सवाल, वो कौन सी नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है? जवाब, नील नहर जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है। सवाल, क़यामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? जवाब, सूरत तकवीर, सूरत अनफितार और अल अंशकाक। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब, मनासिक हज का अहम तरीन दिन यौम अरफात है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान में बसाया था। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिनों को कहाँ बसाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिनों को ज़मीन पर बसाया था। सवाल, खैबर किस शहर के करीब वाक़या है? जवाब, खैबर मदीना के करीब वाक़या है। सवाल, वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब, सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था। सवाल, कुरान करीम में आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो क्या है? जवाब, कुरान करीम में आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो अल हैवान है। सवाल, कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है?
جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب کے تین طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسیران بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الاس۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔
سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کا پھل وہ پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ سوال: بتائیے کس رنگ کا جوتا پہننا حرام ہے؟ جواب: بعض لوگوں کے نزدیک سبز رنگ کا جوتا پہننا حرام و گناہ ہے۔ اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کسی بھی رنگ کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے، لہذا سبز رنگ کے جوتے پہننا جائز ہے۔ اور اگر ہم محبت اور عقیدت کی جہت سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کا رنگ سبز ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس رنگ کا ادب و احترام کرتے ہوئے سبز جوتے نہ پہنے تو یہ اس کے ایک پیار محبت کی علامت قرار دی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ سب جوتے کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رسول سے بھی اس کو نسبت ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کر لیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا مصر کا حکمران کیا کہلاتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا مصر کا حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ سوال: کس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: وہ عورت جو مرد کے مشابہ لباس پہنے اور وہ مرد جو عورت کے مشابہ لباس پہنے تو اس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: ایک وقت کا عدل کرنا 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال: کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔